بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آج سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر حافظ شہزاد۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے What does the weather report say؟ What does the weather report say؟ یعنی ویدر رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے، ویدر رپورٹ ہمیں کیا کہتی ہے۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے کہ ہم ویدر رپورٹ کیوں دیکھتے ہیں اور ویدر رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ آپ نے اپنے امی ابو کو دیکھا ہوگا جب وہ نیوز دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو اس میں ایک رپورٹ آتی ہے، موسم کی صورتحال بتانے والا ایک شخص ہوتا ہے جو موسم کی صورتحال بتاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویدر رپورٹ۔ تو یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ٹو ارینج واٹر فار کراپس، اپنے فصلوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، اسپیشلی فارمرز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیٹا کہ پاکستان کی 65% آبادی یعنی 65% لوگ ایگریکلچرل سے وابستہ ہے، یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ 65% لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، لہٰذا فارمرز ویدر رپورٹ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آیا بارش ہوگی کہ نہیں۔ اگر بارش کا کوئی امکان نہیں تو وہ اپنے فصلوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ دوسری جو بات ہے ٹو میک پلان اہیڈ، آگے سے پلان بنانا، پہلے سے پلان بنانا، اسپیشلی گورنمنٹ اینڈ بگ کمپنیز اویلیبلٹی آف را مٹیریلز۔ میں نے یہاں لکھا ہے گورنمنٹ یعنی حکومت جو بھی بڑا پلان، جو بھی نیا منصوبہ شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے ویدر رپورٹ کو چیک کرتا ہے کہ آیا یہ منصوبہ، اس منصوبے پر جب ہم کام شروع کریں گے تو ویدر کیسا ہوگا، یعنی موسم کیسا ہوگا۔ اگر ویدر کی کنڈیشن خراب ہوگی تو پھر منصوبے کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بگ کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیاں کیا کرتی ہے، یہ جب بھی اپنا پروڈکشن شروع کرتی ہے، کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس سے پہلے ویدر کو دیکھتی ہے کہ اگر ان چیز کو بنانے کے لیے، اپنی پروڈکشن کے لیے ہمیں جتنے بھی ریسورسز چاہیے، میں نے لکھا ہے اسپیشلی اویلیبلٹی آف را مٹیریلز۔ را مٹیریلز ان مٹیریلز کو کہتے ہیں جو فائنل گوڈز بنانے میں کام آتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں را مٹیریل۔ سپوز ہم کرسی بناتے ہیں تو کرسی بنانے کے لیے جو را مٹیریل ہم استعمال کریں گے وہ ہے لکڑی۔ سب سے پہلے ہم لکڑی لائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹیں گے، اس کو پھر جوڑیں گے تو کرسی بنے گی، پھر اس پہ کشن لگائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو را مٹیریلز مین وہ مٹیریلز جو فائنل گڈ بنانے میں کام آتی ہے۔ تو بگ کمپنیز ویدر رپورٹ دیکھتی ہے کہ موسم کی صورتحال کیسی ہے، اگر ہم پروڈکشن شروع کریں گے موسم کی صورتحال کیسی ہے، اگر موسم خراب ہونے والا ہے یا موسم خراب ہوگا نیکسٹ دنوں میں، آنے والے دنوں میں، تو اس سے پہلے وہ اپنے جتنے بھی ریسورسز ہے یا را مٹیریلز ہے اس کو اویلیبل بناتی ہے، یعنی اس کو کمپلیٹ کرتی ہے، مہیا پروڈکشن کے لیے ان سارے را مٹیریلز کو وقت پر لاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے what to wear۔ اچھا، ویدر رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا موسم سرد رہے گا یا آج بارش ہونے والی ہے۔ what to wear مین کہ ہم کیا پہنیں، سپوز آج بارش ہونے والی ہے، میں باہر جا رہا ہوں اور میں نے ویدر رپورٹ دیکھا کہ آج بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے، تو میں کیا کروں گا، تھوڑے گرم کپڑے پہنوں گا یا اپنے ساتھ امبریلا یا چھتری لے کر جاؤں گا۔ اچھا، میں نے ویدر رپورٹ دیکھی کہ آج کراچی کا موسم یا آج مردان کا موسم بہت خشک رہے گا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، تو میں کیا کروں گا، ہلکے کپڑے پہنوں گا۔ what to wear مین کیا پہنوں، میں ہلکے کپڑے پہنوں گا، سن گلاسز لوں گا اور ہو سکتا ہے میں امبریلا لے جاؤں تاکہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچاؤں، یا سن ہیٹ پہنوں گا، وہ ٹوپی جو مجھے سورج سے بچائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیٹا
to secure our things from big storm. अभी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। बिग स्टॉर्म मीन बहुत बड़ा तूफ़ान। अभी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी कि उसमें कहा गया कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो वेदर रिपोर्ट हमें बताती है कि हम अपनी चीज़ों को सिक्योर बनाएं, महफूज बनाएं। हमें पता चल गया कि आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में तूफ़ान आने वाला है, तो हम अपनी चीज़ों को उठाएंगे और महफूज मकाम पर रखेंगे, अपनी चीज़ों को सिक्योर करेंगे, महफूज करेंगे। ये तो हो गई बेटा थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। अब हम जाएंगे रीडिंग की तरफ। आप बेटा पेज नंबर 23 को ले। अब हम रीडिंग करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा बेटा बुक की तरफ देखें। व्हाट डज़ द वेदर रिपोर्ट से, यानी वेदर रिपोर्ट हमें क्या कहती है, क्या बताती है। वाई डू पीपल लुक एट वेदर रिपोर्ट्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द वेदर। लोग क्यों वेदर रिपोर्ट देखते हैं और किसी भी और मौसम की पेशन गोई करते हैं, यानी लोग क्यों वेदर रिपोर्ट देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वेदर रिपोर्ट की पेशन गोई करे, मौसम की पेशन गोई करे। One reason is that a weather forecast can help people to protect themselves and their property. सबसे पहला जो रीज़न है, एक वजह यह है कि वेदर रिपोर्ट लोग इसलिए देखते हैं ताकि अपने आप की और अपनी प्रॉपर्टी यानी अपने जायदाद या अपने जितने भी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करे। मीन अगर किसी की फसल हुई हो, उसने फसल काटी हो और बारिश होने वाली हो, तो अपनी फसल को महफूज मकाम पर ले जा सकता है वक़्त पर। तो वेदर रिपोर्ट देखने का सबसे पहला रीज़न ये है, सबसे पहली वजह है कि लोग इसलिए वेदर रिपोर्ट देखते हैं ताकि वो अपने आप को महफूज बनाए और अपने प्रॉपर्टी को महफूज बनाए। ए फार्मर्स नो दैट देयर विल बी नो रेन दे कैन अरेंज टू वाटर देयर क्रॉप्स। अब अगर फार्मर्स को मालूम हो जाए, ज़मींदार को मालूम हो जाए कि बारिश नहीं होगी, देयर विल बी नो रेन यानी बारिश नहीं होगी, दे कैन अरेंज टू वाटर देयर क्रॉप्स, तो ये अपने फसलों को पानी देने का इंतज़ाम करेगा, पानी देने का बंदोबस्त करेगा, अपने फसलों के लिए पानी का बंदोबस्त करेगा ताकि वो अपने फसलों को सही वक्त पर अपने टाइम पर सैराब कर सके ताकि फसलें अच्छे तरीके से उगे यानी हो जाए। Keeping a record of the weather can help us to predict the weather and notice any pattern or changes. अगर हम वेदर रिपोर्ट या वेदर की रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे तो ये हमारी मदद करेगा कि हम मौसम के बारे में पेशन गोई करें और अपने आने वाले जितने भी प्लान्स है उसको चेंज कर सकते हैं मौसम की वजह से। अगर हमारे पास मौसम का रिकॉर्ड होगा तो हम अपने जितने भी प्लान्स है उसको चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज यूज़ वेदर रिपोर्ट्स टू प्लान अहेड। इस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि हुकूमतें, गवर्नमेंट्स मीन हुकूमतें और बड़े बड़े कंपनियाँ ये वेदर रिपोर्ट्स देखती है ताकि पहले से अपने लिए प्लान बनाए। They need to make sure the demand for resources such as electricity, for example, can be met. इन लोगों को ज़रूरत होती है कि वो अपने रिसोर्स जितने भी ज़राए हैं अपने डिमांड के मुताबिक जितनी भी चाहिए अपने रिसोर्स को पूरा करे। सच एज इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली चाहिए तो सपोज़ बिजली चाहिए तो बिजली की अवेलेबिलिटी पूरा करे। इससे पहले हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल्स के बारे में, रॉ मटेरियल्स चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसकी अवेलेबिलिटी को पूरा करे। फॉर एग्जांपल कैन लिमिट, अगर ये मिल सकते हो मीन कि बिग कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स वेदर रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए पहले से प्लान बनाती है ताकि ये लोग अपने लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें वक़्त पर। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी इन लोगों को चाहिए प्रोडक्शन के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की बंदोबस्त करे अगर मिल सकती हो।
We also use weather forecast to help us decide what to wear and whether to take an umbrella. ہمیں ویدر فورکاسٹ ہم ویدر فورکاسٹ یا موسمی خبریں اس لیے بھی یوز کرتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تاکہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا پہنیں گے، آج ہم کیا پہنیں، اور ہم امبریلا اپنے ساتھ لے جائے باہر کہ نہیں، چھتری اپنے ساتھ لے جائے کہ نہیں۔ اگر بارش ہو رہی ہو، ہم نے ویدر رپورٹ دیکھی کہ بارش ہونے والی ہے تو ہم اپنے ساتھ چھتری لے جائیں گے باہر، اگر باہر جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ چھتری لیں گے۔ سن ہیٹ، اگر دھوپ ہو، گرمی کا موسم ہو، گرمی پڑ رہی ہو، گرمی زیادہ ہونے کا امکان ہو تو ہم سن ہیٹ لیں گے اپنے ساتھ۔ کوٹ، یا سردی ہو، موسم سرد ہونے والا ہو تو ہم کوٹ لیں گے۔ اور ایکسٹرا واٹر ود اس وین وی گو آؤٹ، یا اپنے ساتھ اور پانی لے جائے پینے کے لیے اگر ہم باہر جائیں گے، مین کہ اگر گرمی کا موسم ہو، گرمی زیادہ ہونے کا خدشہ ہو تو ہم اپنے ساتھ ایکسٹرا پانی لیں گے پینے کے لیے۔ If you know that a big storm is coming, we can put away our things and make sure they are secure. اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے تو ہم اپنی چیزوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ We also need to know if our planned activities will be possible. For example, it is much nicer to have a sports day on a warm, sunny day. ویدر رپورٹ ہم اس لیے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے پلینڈ ایکٹیویٹیز کے لیے، کیونکہ جب ہم پہلے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں تو ہم ویدر رپورٹ دیکھتے ہیں کہ اس دن جو ہم نے ایکٹیویٹی پلان کی ہے، یہاں بات ہوئی ہے اسپورٹ ڈے کی، کہ سپوز 15 اگست کو یا 19 دسمبر کو ہمارا اسپورٹ ڈے ہے، تو ہم ویدر رپورٹ دیکھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں، اس دن ویدر کیسا ہے، یعنی موسم کیسا ہوگا، بارش ہونے کا امکان ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویدر رپورٹ کو دیکھیں تاکہ اگر ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان کریں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پلانڈ ایکٹیویٹیز وہ پاسبل ہوگا کہ نہیں، لہٰذا ہم ویدر رپورٹ کو دیکھیں گے۔ یہاں اسپورٹ ڈے کی بات ہوئی ہے کہ یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ گرم اور سنی ڈے پر یعنی جب سورج نکلا ہو اس دن آپ انعقاد کریں ان ایکٹیویٹی کا۔ اچھا، پھر ہم پڑھیں گے ڈو یو ریممبر، کیا آپ کو یاد ہے یا آپ کو معلوم ہے؟ ٹیمپریچر مین ہیٹ، توانائی جسے ہم کہتے ہیں۔ ٹیمپریچر یعنی ہیٹ از میجر یا میئر، دونوں طریقے سے اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، میجر یا میئر، دونوں طریقے سے ہم اس کو بول سکتے ہیں۔ ٹیمپریچر اور ہیٹ از میئر ود اے تھرمامیٹر ان ڈگریز سیلسیس۔ ہم جب توانائی ناپتے ہیں، ٹیمپریچر یعنی ہیٹ، توانائی کو ناپتے ہیں، اس کو میئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹر۔ کتنی ڈگریز پر، کون سے ڈگریز پر؟ اور سیلسیس، ہم کہتے ہیں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 100 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو سینٹی گریڈ میں یہ سیلسیس ڈگری میں ہم اس کو ناپتے ہیں۔ ترمامیٹر ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم ٹیمپریچر کو ناپتے ہیں، کون سے ڈگریز میں؟ سیلسیس ڈگریز میں۔ رین فال از میئرڈ یا میجرڈ ان ملی میٹرز ود اے رین گیج۔ بارشوں کو ہم ناپتے ہیں یا اس کی پیمائش کرتے ہیں ملی میٹرز میں، کس آلہ کے ذریعے، کون سے ڈیوائس کے ذریعے؟ رین گیج کے ذریعے۔ دا ڈائریکشن آف دا ونڈ از شون بائی اے ویدر وین۔ ہوا کی ڈائریکشن کو کہ وہ کس جانب سے آ رہی ہے ہوا، اس کو ہم دکھاتے ہیں ویدر وین پر۔ ونڈ سپیڈ از میجرڈ یا میئرڈ بائی این اینیمومیٹر۔ ہوا کے رفتار کو ہم ناپتے ہیں یا اس کی پیمائش کرتے ہیں اینیمومیٹر کے ذریعے۔ بیرومیٹر میجرز ایئر پریشر۔ بیرومیٹر ناپتا ہے ہوا کی پریشر کو، ایئر پریشر مین ہوا کی پریشر کو جو ناپتا ہے، ہوا کی پریشر ناپنے والا آلہ ہے وہ ہے بیرومیٹر۔ ہائیگرومیٹر میجرز the amount of humidity, water vapor in the atmosphere, in soil or in small spaces. ہائیگرومیٹر ایک ڈیوائس ہے، ایک آلہ ہے جو پیمائش کرتا ہے ہوا میں نمی کا۔ جب ہم
دیکھتے ہیں ہوا میں نمی کے تناسب کو ہم دیکھتے ہیں تو کون سے آلے سے؟ ہائیگرومیٹر ہوا میں نمی کا تناسب چیک کرتا ہے، اس کی پیمائش کرتا ہے۔ ہیومیڈیٹی مین ہوا میں نمی، واٹر ویپرز جب ہوا میں پانی کے قطرے موجود ہو، ہوا نم ہو۔ ان دی ایٹماسفیئر ماحول میں یا ہوا میں جب نمی کی مقدار کو چیک کرتے ہیں تو کس چیز سے ہم چیک کرتے ہیں؟ ہائیگرومیٹر سے۔ ان سوئل یا مٹی میں جب ہم ہیومیڈیٹی چیک کرتے ہیں یا اسمال اسپیسز میں، اسمال اسپیسز مین چھوٹے علاقوں میں یا مٹی میں یا ہوا میں ہم نمی کو چیک کرتے ہیں تو کس چیز سے؟ ہائیگرومیٹر سے۔ ہائیگرومیٹر ایک آلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہوا میں نمی چیک کرتے ہیں، مٹی میں اور چھوٹے علاقوں میں نمی کی مقدار کو، نمی کے تناسب کو چیک کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔